ہوتا ہوں تو پھر اس حیدرآباد جیل کو ضرور سلام کہتا ہوں کہ اس جیل کے سبب جن لوگوں کے درمیان میں موجود رہا، چاہے پلیجو صاحب ہوئے، فاضل راؤ صاحب ہوئے، جتنے بڑے لوگ تھے، کہ مجھے بھی کچھ تھوڑا بہت بولنا، لکھنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا بھی مل گیا. شیخ صاحب کے بارے میں چھوٹی سی تحریر چلتے چلتے لکھی ہے، اور عام طور پر کیونکہ ان کے فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، ابھی ظہیر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، انہوں نے خوف خلق خدا کے سبب جو واقعہ سنایا ہوٹل کا، اور وہاں انہوں نے استعمال کیا شہد کا، لیکن میں اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ شیخ صاحب کی شخصیت کا اس طرح احاطہ ہو ہی نہیں سکتا جب ان کا شخصیت کا جو سب سے نمایاں پہلو ہو، جس میں ہم بھی شامل ہیں، اس کا ذکر تھا. بیگانے غم کیا تمہیں افسوس نہ ہوگا، بیگانے غم کیا تمہیں افسوس نہ ہوگا، مر جائیں گے ہم کیا تمہیں افسوس نہ ہوگا. ہے شام کے کسی پہر خبر آتی کہ ہمارے درمیان سے سندھ کا اتنا بڑا آدمی جو برسوں شہرت کی بلندیوں کو چھو کر ادھر برسوں سے گمنامی میں اپنے گھر میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا، پچھلے پہر دم توڑ گیا تو اگلے دن صبح اٹھتے ہی ڈان اخبار کو الٹ رہا ہوتا، اور پھر کسی تیسرے چوتھے صفحے پر اس شخصیت کی اوبیچری غم و اندوں میں ڈوبی دل نشی تحریر پڑھنے کو ملتی، تو مرحوم کا سارا سراپا اور ساری زندگی کی متاع سامنے آ جاتی. ابراہیم منشی ہو یا فقیر محمد لاشاری، خیر النساء جعفری ہو یا موہن رکھنا، کریم بر خالد ہوں یا خدیجہ داؤد پوتا، عبد الرحمن نقش ہوں یا ظفر حسن، علی نواز وفائی ہوں یا علن فقیر، جلال چانڈی ہو، فقیر عبد الغفور، وہ جن کے دم سے تیری بزم میں تھے ہنگامے، گئے تو کیا تیری بزم خیال سے بھی گئے. 17 اکتوبر کی شام جب یار عزیز شیخ عزیز کی سناونی آئی تو اگلے دن ڈان اخبار الٹ پلٹ رہا تھا. تفصیلی خبر تھی، مگر شیخ صاحب کی اوبیچری کون لکھ سکتا ہے؟ خوف خلق خدا کے سبب لکھی بھی کیسے جاتی؟ ہمارے پریس کلبوں سے اب وہ شامیں اور وہ محفلیں کبھی کی رخصت ہوئیں جب ہم نوواردان صحافت کی فکری اور تخلیقی آبیاری کے لیے سینئر کمیٹڈ بزرگوں کی پوری کہکشاں اٹھتی تھی. 80 کی دہائی کا آغاز تھا، ضیاء الحق کا چیختا چلاتا ماشاء اللہ اپنے شباب پر تھا. اخباری دفتروں میں تو لکھنے لکھانے کا کام بس واجب ہی رہ گیا، سارا قلمی جہاد سڑکوں پریس کلبوں میں آ گیا. اس وقت تک کراچی پریس کلب میں ہمارا داخلہ صرف کینٹین اور ابراہیم جریس ہال اور اس سے باہر پھیلے ٹیرس تک تھا، جہاں تیرے ساتھ جینا تیرے ساتھ مرنا منہاج بڑھنا میں شب و روز گزرتے. پہلی منزل چڑھنے کی نہ تو ہمت ہوتی اور نہ ہی جیب اجازت دیتی، مگر سن 82 میں کلب کے جوائنٹ سیکریٹری ہوئے تو ہمارے صحافیوں میں مقبولیت کی تمام حدیں پار کر جانے والے یار دلدار عبدالحمید چھاپرا نے شام ڈھلے ہمارے کان میں سرگوشی میں خبر دی کہ آج کی شام آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور جہاں صحافت نہیں زہرا جبینوں کی مناجات ہوگی. ہے چھاپرا کی ہنگامہ خیز شخصیت سمیٹنے کے لیے ایک کالم نہیں ایک کتاب بھی کم ہوگی. کراچی نے صحافی تو بڑے بڑے پیدا کیے، مگر صحافتی تحریک کو چھاپڑا جیسا دوسرا نر اور جانثار نہ پہلے ملا اور نہ ملے گا. اللہ انہیں حیاتی دے. یہ سب پس منظر اس لیے ضروری کہ شیخ عزیز کی طرف آنا ہے، اور جب شیخ عزیز کا ذکر آئے گا تو پھر قادر غوث نظامی بھی یاد آئیں گے، سبیح الدین غوثی بھی یاد آ جائیں گے، تاج پھینکتے اقبال قریشی بھی یاد آئیں گے، APS جعفری کے مسکراتے چہروں کی قطار لگ جاتی ہے. مگر ہمارے شیخ عزیز ان سب سے الگ تھلگ اور منفرد ہوتے. عجیب اتفاق تھا کہ عموماً جب شیخ صاحب شام کے ڈھلنے کے ساتھ تقریباً جھولتے ہوئے کارڈ روم میں داخل ہوتے تو میں عموماً ان کی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوتا. اٹھنا تو لازمی تھا کہ اس کمرے میں جو کارڈ روم سے ملک تھا ہر ایک کی کرسی مخصوص تھی. سامنے اقبال جعفری بیٹھے ہیں،
BBC میں گوروں کے ساتھ کام کرتے تھے، اس لیے عموماً سامنے میز پر ریڈ یا کبھی بلیک لیبل دھری ہوتی جس میں شریک کرنے کے لیے صبی الدین غوثی کو ضرور آواز دی جاتی، کیونکہ چوتھے پیک کے بعد صبی الدین غوثی سے جھڑپ کیے بغیر ان کی شام مکمل نہیں ہوتی تھی۔ ذرا ہٹ کر ایک دوسری میز پر انگریزی اخبار مسلم کے ایڈیٹر ABS جعفری سفید شرٹ، سفید پتلون اور سفید جوتوں کے ساتھ عجیب اتفاق ہے کہ سفیدہ پی رہے ہوتے تھے۔ ایک طرف غلام نبی مغلبی نظر آتے ذرا دور دور سے۔ ABS جعفری کتنے بڑے صحافی تھے، آج شاید ہمارے صحافتی برادری ان کے نام سے واقف نہ ہو۔ اور پھر ABS ہی کیا، نثار عثمانی، پیر پیکر نقوی، ظفر رضوی، نثار چنہ اور تو اور منہاج محمد خان بننا کو بھی یہ سفاق معاشرہ اور الیکٹرانک صحافت کھا گئی۔ پریس کلب کی محفل ہاہو میں ہم کسی کونے میں مشکل سے جگہ پاتے کہ گفتگو عموماً روز کی بازاری سیاست اور صحافت پر نہیں، ادب، فلسفہ اور ایسے وقی موضوعات پر ہوتی کہ جن سے ہمارا گزر اس وقت تک نہیں ہوا تھا۔ عجیب بات تھی کہ یہ ABS کی علم و دانش کے گل و گلزار بکھیرتی آواز کو اس موذی مرض نے آ لیا تھا جس سے گھٹتے گھٹتے وہ ایک نوح بن گئی تھی، مگر جیسے جیسے سفیدے کے جرے ان کے اندر اترنے لگتے، معجزاتی طور پر ان کی آواز کھلنے لگتی اور پھر آہستہ آہستہ توڑ توڑ کر خستہ آواز میں وہ مرزا غالب کا شعر پڑھ رہے ہوتے۔ پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار، رد کوئی پیمانے ہو صاحبہ میرے آگے۔ ABS کے شعر پر گھٹنا پیٹتے سب سے زیادہ بلند آواز دیتی آواز ہمارے شیخ عزیز کی ہوتی، جو اپنی کرسی کے نیچے سے ویٹ ون نکال کر ایک ہی سانس میں پٹیالہ چھڑا کر واہ سائیں واہ کا ورد پڑھ رہے ہوتے۔ اعتراف کرنے دیں، برسا برس کی شاموں کے بعد بھی ہمارا ان کے درمیان ایک خاص تکلف کا رشتہ رہتا، اور شاید اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی عارفانہ اور عالمانہ گفتگو کے بیچ سوال کا کوئی خانہ نہ تھا۔ ان کی گفتگو کا اپنا ایک الگ مزاج اور رنگ تھا، اور ساتھ ہی ویٹ ون نچوڑنے کے بعد اٹھنے کا ایک خاص وقت ہوتا۔ یہ شب و روز مہینوں نہیں برسوں بلکہ دہائیوں پر محیط ہیں۔ ان دنوں کبھی یہ تصور خیال بھی نہ آتا تھا کہ ایک ایک کر کے خاموشی سے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گیا ہے، اس کی دو دنوں بعد بیماری اور پھر جہان فانی سے گزر جانے کی سٹی پیج کے کسی کونے میں سنگل کالم میں 4 سطری خبر پڑھنے کو ملے گی۔ شیخ صاحب کی اوبیسری لکھنے کے ساتھ ساتھ سندھی ادب اور صحافت میں کتنا بڑا کام کر گئے، نہ مجھ میں استطاعت نہ اتنا علم۔ اور پھر صحافت کے ساتھ ساتھ موسیقی اور گائکی پر جب ذکر چھیڑتے تو لگتا کوئی استاد موسیقی زبان کے سر بکھیر رہا ہے۔ سندھی ادب کراچی پریس کلب شیخ صاحب کے ساتھ اس وقت وہ سارے پیغمبران صحافت یاد آ رہے ہیں، اور جن کے سبب آنکھوں میں تراوٹ آ رہی ہے کہ جن کے نشیلی قہقہوں سے شام گئے سارا کلب گونج رہا ہوتا تھا۔ بننا صاحب گئے، غوثی گئے، چنہ گئے، پیرجی گئے، ظفر رضوی گئے، کہا اقبال قریشی گئے، شیخ صاحب اس محفل کے آخری آدمی تھے۔ پریس کلب میں ان کی آمد میں ادھر سال اوپر سے وقفہ آنے لگا تھا، مگر ڈون میں ان کی تحریر وقفے سے آتی رہتی، خاص طور پر جب سندھ کا کوئی بڑا نام گزر جاتا۔ اکثر مجھے خیال آتا، اور یہ اس لیے بھی کہ سب کو اتنی جانا ہے کہ شیخ صاحب کی اوبیچری کون لکھے گا، کہ وہ اوبیچری یعنی تعزیتی نامہ لکھنے کے آخری صحافی تھے۔ وہ میں کدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا، نہ جانے کیا دل میں اس کے آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا۔